بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات کے لیے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گواہی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں جس پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبیرہ اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے کبیرہ تر ہے اور ہزار بار لائق مذمت ہے۔ افراد کے روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 چیزیں جسم کو خراب کرتی ہے۔ 12 چیزیں ایسی ہیں
جو انسانی جسم اور طبیعت میں فساد برپا کرتی ہے اور نسیان میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 1، گردن سے خون نکالنا جسے حجامت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، گندی اور فحش فلمیں دیکھنا۔ نمبر 3، فجر اور عصر کے بعد سونا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عصر کے بعد سونے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ بعض اتباع بھی اس وقت سونے کو صحت کے لیے نقصان دہ بتاتے ہیں۔ نمبر 4، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان اپنے لیے ایسے کھانے کو حلال کر لیتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، مطلب یہ کہ شیطان بھی اسی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، تکیہ لگا کے کھانا کھانا۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بجانا اور کڑاکے نکالنا۔ نمبر 7، کٹاس والی یعنی کٹی چیزیں زیادہ کھانا۔ نمبر 8، پاک پانی میں اور کڑے پانی میں پیشاب کرنا۔ نمبر 9، پیشاب کو روکے رکھنا۔ نمبر 10، سولی پر چڑی لاش دیکھنا، یعنی وہ شخص جسے پھانسی دے رہی ہو۔ نمبر 11، گندی اور ناپاک جگہ جانا اور وہاں پر رہنا۔ نمبر 12، خواتین کے درمیان سے چلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم عمر میں شادی کرنے کے فائدے۔ نمبر 1، بچے جلد ہو جاتے ہیں اور اپنی درمیانی عمر میں اولاد کو جوان ہوتا دیکھ کر انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، جلد شادی کرنے کی وجہ سے بندہ اپنے کیریئر کی طرف بہتر طریقے سے توجہ دے پاتا ہے۔ نمبر 3، نوجوانی میں اولاد ہونے کی وجہ سے انسان ان کی بہتر پرورش کر پاتا ہے۔ نمبر 4، ازدواجی تعلقات میں جنسی عمل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر دیر سے شادی کی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنسی طاقت میں کمی آتی ہے اور شادی شدہ زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، لیکن جلد شادی کی صورت میں ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت علی فرمانے لگے میری 5 باتیں یاد کر لو، اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے۔ تو دوسری بات بیان کرتے فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو۔ اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا، تمہیں پتہ نہیں، تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لینا، فائدہ ہوگا۔ شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے، فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 5ویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔